اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ سورہ عنکبوت یہاں سے چل رہی ہے اور اس کی ابتدا چونکہ پچھلے پارے میں ہوئی ہے تو لہٰذا جو ماقبل سے ربط ہے اور خلاصہ ہے وہ آپ حضرات اسی حصے میں پڑھ لیں گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پڑھیے ما اوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، من الکتاب یعنی کہ کتاب۔ یہ جو من ہے یہ بیانیہ ہے، من مختلف ہوتے ہیں نا، بعضیت کا معنی دیتے ہیں، تو یہ من بیانیہ ہے، ماں کے بیان کے لیے آیا ہے کہ وہ چیز جو آپ کی طرف وحی کی گئی وہ کیا ہے، وہ کتاب ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجیے۔ یہاں اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور آپ کی برکت سے ساری امت کو دو حکم دیے، ایک قولی حکم ہے اور دوسرا فعلی حکم۔ قولی حکم یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور فعلی حکم ہے نماز کو قائم کریں۔ دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے نا، اس میں بھی قرآن ہے، اس میں بھی قرآن کریم کی تلاوت ہے، پھر الگ سے تلاوت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز میں تو قرآن ہے ہی، اس کے علاوہ الگ سے بھی تلاوت کرنے کا حکم ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کو کہیں پہ بھی یہ حکم نظر نہیں آئے گا کہ نماز پڑھیں، بلکہ کیا حکم ہوتا ہے کہ نماز کو قائم کریں۔ در حقیقت اقامت صلاح الگ ہے اور نماز پڑھنا الگ ہے۔ اقامت صلاح وہ ہے جس میں دو باتیں پائی جائیں۔ نمبر ایک، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، اگر مرد ہے تو جماعت کے ساتھ، مستحب وقت جو ہے نا اس پہ نماز ادا کرنا۔ نمبر دو، نماز کے جو ارکان ہیں، جو فرائض، سنتیں، مستحبات، آداب، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ یہ دونوں باتیں جس میں ہوں گی تو وہ نماز قائم کرنا کہلائے گا۔ اور اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، لہذا جس کی نماز جتنی جاندار ہوگی اتنا ہی اس کو بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکے گی۔ اس آیت کے اندر دو اصول کامیابی اللہ رب العزت نے ذکر کر دیے، ایک تلاوت قرآن کا ہے اور دوسرا نماز کو قائم کرنا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ یہ کامیابی کا تیسرا اصول ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ نماز میں بھی ذکر موجود ہے، پھر الگ سے بھی ذکر کرنے کا حکم ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالی جانتے ہیں جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ جو غافل لوگ ہیں ان کو اللہ پاک اس آیت میں تنبیہ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ تین کام تم کرو، اگر اس میں غفلت کا مظاہرہ کرو گے، غفلت دکھاؤ گے تو اللہ پاک کو خوب معلوم ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور جھگڑا مت کرو اہل کتاب سے مگر اس طریقے پر جو کہ بہترین ہو۔ منکرین نبوت کے ساتھ مناظرے کا طریقہ کیا ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ منکرین رسالت کے ساتھ طریق مناظرہ کہ بھئی اگر آپ کو ایسے آدمی سے بحث و مباحثے کی، مناظرے کی نوبت آ جائے تو آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ احسن، یعنی دلائل آپ کے مضبوط ہو، گالم گلوچ، آپے سے باہر ہونا، یہ چیز نہ ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر ان میں سے جو بے انصاف ہیں۔ کیا معنی؟ یہاں پہ استثناء کر دیا، بھائی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیدھے منہ بات سنتے ہی نہیں ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ شرافت کا مظاہرہ کریں نا تو وہ آگے سے اور زیادہ چڑھائی کرتے ہیں، تو ایسوں کے متعلق فرمایا کہ ان کو سخت جواب دیا جا سکتا ہے جو ظالم ہے، لیکن عمومی ضابطہ یہ نہیں ہے۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور تم سب کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا۔
جو ہماری طرف اتارا گیا، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف اتارا گیا۔ احسن طریقے سے مناظرہ ہوگا اس کا طریقہ اس آیت میں بتا دیا کہ بھائی آپ کے اور ان کے درمیان جو مشترک چیزیں ہیں نا، جس کو وہ بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہو، وہ پیش کریں تاکہ سامنے والے کو رغبت ہو۔ اور وہ دو چیزیں ہیں، نمبر ایک جو آپ کا رسول ہے اس کو ہم بھی مانتے ہیں، نمبر دو کہ بھائی ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہے۔ جب یہ دونوں باتیں آ رہی ہیں تو پھر تم ہمارے رسول کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا اور تمہارا معبود تو ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے حکم پر چلنے والے ہیں۔ یہاں ان کے لیے ایک تعریض ہے۔ تعریض جانتے ہیں؟ سامنے والے کو اشارہ کنایہ میں چوٹ مارنا۔ یہاں کیا تعریض ہے کہ بھائی دیکھو ہمارے رسول بھی ایک، آپ کے رسول کو ہم مانتے ہیں، ہمارا معبود بھی ایک ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہم اس کی بات کو مان رہے ہیں اور تم نہیں مان رہے۔ تم کیوں نہیں مان رہے؟ اس لیے کہ اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا اپنے رسولوں کے ذریعے سے کہ بھئی آخری نبی آئیں گے، آخری رسول آئیں گے، تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ ہم تو ایمان لے آئے، تم نہیں آئے، تو مطلب ہم ماننے والے ہوئے اور تم انکار کرنے والے ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب۔ قرآن کریم کی طرف ترغیب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس جن کو ہم لوگوں نے کتاب دی ہے وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ بِهِ کی ہا ضمیر لوٹ رہی ہے القرآن کی طرف، اور پہلی والی کتاب سے مراد ہے تورات۔ تورات اور انجیل جن اہل کتاب کو ملی ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس قرآن کریم پر بھی ایمان لاتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان مکہ والوں میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو اس کو مانتے ہیں۔ بعض اہل مکہ بھی تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ضدی کافر۔ الکافرون کا ترجمہ ضدی کافر اس لیے کیا کہ اس پر الف لام داخل ہے۔ اس الف لام نے اس میں تاکید کا معنی پیدا کر دیا، جو سخت ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہیں نا بھائی، وہی نہیں مانتے، ورنہ اتنے دلائل کے بعد نہ ماننے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور آپ تو اس سے پہلے پڑھتے نہ تھے، من قبلہ ای من قبل انزالہ، اس قرآن کے اتارنے سے پہلے آپ نہیں پڑھتے تھے کوئی کتاب، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، اذا لارتاب المبطلون، کہ اس صورت میں تو شک میں پڑھ سکتے تھے جھوٹے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پہ اللہ پاک نے عقلی دلیل دی ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، تم نے دیکھا کہ کبھی انہوں نے کوئی چیز لکھی، کبھی کوئی چیز پڑھی نہیں پڑھی، اس کے باوجود ان کا قرآن کریم کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ تو آیتیں ہیں واضح، فی صدور الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے۔ کیا معنی؟ کہ جو علم والے ہیں، اہل علم ہیں، وہ اس قرآن کریم کو محفوظ رکھتے ہیں اپنے سینوں میں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ حفاظ کے لیے، علماء کرام کے لیے یہاں پر فضیلت کا بیان ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو پکے ظالم ہیں، ضدی قسم کے ظلم کرنے والے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، یہاں سے منکرین رسالت کا ایک شکوہ ہے، اور یہ آپ کو بار بار نظر آئے گا کہ بھئی وہ لوگ کہتے تھے اگر آپ سچے رسول ہیں نا تو فلاں معجزہ کیوں نہیں لے آتے، یہ معجزہ کیوں نہیں دکھا دیتے، یعنی ہمارا فرمائشی معجزہ جو ہم فرمائش کر رہے ہیں وہ آپ پیش کیوں نہیں کرتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہیں اتاری جاتی ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی فرمائشی معجزات۔ فرمائشی معجزات کا ترجمہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ معجزات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے لیکن ان کے پسند کے وہ نہیں تھے۔ قل انما الآیات عند اللہ،
یہاں پہ اللہ پاک نے اس بات کا، اس شکوے کا جواب دیا ہے، اور دو طریقے سے، ایک اجمالی جواب ہے اور دوسرا تفصیلی جواب۔ اجمالی جواب تو یہ ہے قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سارے کے سارے اللہ کے پاس ہیں۔ بھائی اللہ کی مرضی ہے، یہ معجزات دینا اللہ کے اختیار میں، نبی کا اپنا اختیار نہیں ہے، اللہ کی مرضی۔ اللہ جو معجزات آپ علیہ السلام کو دینا چاہیں دے دیں، تم اس پہ اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صرف کھول کر ڈرا دینے والا ہوں، میں تو صرف کھول کر ڈرا دینے والا ہوں۔ اولم یکفہم، یہاں سے اس شکوے کا جواب دیا جا رہا ہے تفصیلی جواب، اور تفصیلی جواب کیا ہے کہ بھائی تم فرمائشی معجزات کے پیچھے پڑے ہو، اس سے بڑا معجزہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے قرآن کریم کی صورت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی جو بھی معجزات ہوں گے وہ وقتی ہوتے ہیں، معجزہ دکھا دیا اور پھر ختم، پیغمبر دنیا سے چلے گئے، معجزہ بھی ختم ہو گیا، لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ اولم یکفہم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ پر اتاری ہے کتاب، یتلا علیہم، جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے، ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، بے شک اس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کے لیے یعنی اس کو جو لوگ مانتے ہیں۔ اس قرآن کی دو صفات ذکر ہوئیں، ایک رحمت اور دوسری نصیحت۔ رحمت کس اعتبار سے کہ بھئی احکامات کی تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں، اور ذکرہ نصیحت اس اعتبار سے کہ ترغیب اور ترہیب کی باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ کہہ دیجئے کہ کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ۔ رسالت کے اس بات کی یہاں دوسری دلیل ہے، یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ پاک جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ ایمان لائے جھوٹ پر، وکفروا باللہ، اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ناکام ہونے والے ہیں۔ انجام عناد، کہ بھئی اتنی دلائل کے باوجود بھی جو عناد اور ضد کی وجہ سے جو لوگ نہیں مانتے، تو ان کا انجام کیا ہے بھئی کہ وہ خسارے میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں عذاب کو۔ عذاب سے مراد ہے دنیاوی عذاب، اس لیے کہ یستعجلونک بالعذاب آگے جا کے دوبارہ بھی آئے گا، اور وہاں اس سے مراد ہوگا آخرت کا عذاب، ٹھیک ہے؟ ایک بار دنیا کا عذاب اور دوسری بار آخرت کا عذاب۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، جلدی طلب کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے عذاب کو۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا ان کے مانگتے ہی۔ عذاب نہیں آتا ان پر، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ایک وقت عذاب کے لیے متعین کیا ہے۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ عذاب ان پر آئے گا اچانک، بغتہ مانا اچانک، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آئے گا وقت مقرر پر، لیکن آئے گا اتنا اچانک کہ یہ اپنے کاموں میں لگے ہوں گے اور ایک دم سے عذاب آ جائے گا۔ یستعجلونک بالعذاب، جلدی طلب کرتے ہیں یہ لوگ آپ سے عذاب کو۔ اب کون سا عذاب مراد ہے؟ عذاب آخرت۔ بھائی یہ کہتے تھے ایک تو آپ نے دنیا میں عذاب کا وعدہ کیا ہے نا، ہم نہیں مانیں گے تو یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، دکھا دو ذرا۔ اور دوسرا کہتے تھے کہ آپ کہتے ہو مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب ہوگا، قیامت آئے گی، اس قیامت کو لے آؤ نا جلدی۔ تو یہ آخرت کا عذاب یہاں پر مراد ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک کافروں کو جہنم گھیر لینے والی ہے۔ یعنی ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، آخرت کو جلدی مانگ رہے ہیں، اور جب وہ آئے گا تو ان کے لیے عذاب کیا ہوگا؟ اس عذاب کی تعیین یہ ہے کہ جہنم ہوگی، اور اس جہنم میں اس عذاب کی کیفیت کیا ہوگی بھائی؟ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن گھیر لے گا عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے۔ وَيَقُولُ، اور اللہ پاک میں وہ تیرا مال ہوں جسے تو جمع کر کے رکھا کرتا تھا۔ تو گناہ خود بھی مخاطب کرنے والا ہو سکتا ہے اور اللہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین کشادہ ہے، فإیایا، پس مجھ ہی سے، میری ہی عبادت کرو۔ یہاں سے حکم دیا جا رہا ہے ہجرت کا،
اگر اللہ رب العزت کی زمین، ایک زمین پہ رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا مشکل ہو گیا تو یہ عذر ایمان والے کے لیے قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کو حکم کیا ہے کہ وہ کیا کر لے بھائی؟ ہجرت۔ ہجرت کے حکم کے اندر تفصیلات ہیں۔ اجمالاً آپ یہ سمجھ لیں کہ بھائی اگر کوئی ایسی زمین ہے جہاں پر رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کو، فرائض کو پورا کرنا بالکل بھی ممکن نہ ہو، آپ جہاد بھی نہیں کر سکتے ہیں وہاں پر، تو پھر اس صورت کے اندر ہجرت کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے، بھائی نیک کام پہ عمل کرنا تو وہاں ممکن ہے، لیکن اگر ہجرت کر لیں گے تو کیا ہوگا اور اچھی طرح عمل ہو سکے گا، اس صورت میں ہجرت کرنا مستحب ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سوال ذہن میں آتا ہے بھائی ہجرت کا موت سے کیا لینا دینا؟ ہجرت کا ذکر آیا اس کے فوراً بعد موت کا، تو یاد رکھیں جب آدمی ہجرت کرے نا تو ہجرت کے اندر دو خطرات ہیں، دو قسم کے خطرے۔ نمبر ایک، بھائی ہجرت کرنے میں ہو سکتا ہے کوئی دشمن راستے میں ٹکرا جائے اور ہماری جان چلی جائے، ایک خطرہ کس کا تھا؟ موت کا۔ اور دوسرا خطرہ ہے کہ بھائی جب سب کچھ چھوڑ چھاڑ ہم دوسری جگہ دوسری زمین میں جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ پاک نے ان آیات میں ان دونوں کا جواب دیا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں پہ پہلے کا جواب ہے، آگے جا کر پھر وکأی من دابۃ سے دوسرے کا جواب ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے جنت میں، غرفاً ایسے بالا خانوں کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نعم اجر العاملین، کیا ہی خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہجرت کرو، موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر آنی ہی ہوئی اور اس راستے میں آ گئی تو تمہارے لیے انعام کیا ہے؟ جنت کے بالا خانے اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ الذین صبروا، الذین صبروا، یہاں سے عاملین کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ بھائی جن عمل کرنے والوں کے لیے اچھا بدلہ ہے ان کی صفات کیا ہیں؟ نمبر ایک، الذین صبروا، وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، اس لیے کہ تکلیفیں آئیں گی ہجرت کے راستے میں اور دین کے راستے میں تو وہ اس پر صبر کریں گے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ اپنے رب پر ہے بھائی، اگر دوسری جگہ جائیں گے رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے انہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی زمین میں چوپائے ایسے ہیں جن کے رزق کا بوجھ تم نہیں اٹھاتے ہو۔ اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، اللہ انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ یہاں اللہ نے چوپایوں کی مثال کیوں دی بھائی؟ دیکھیں چوپایوں کا کام کیا ہے، جانور کیا کرتا ہے، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ کبھی تیسری جگہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، گویا کہ ہر وقت لغوی معنی کے اعتبار سے جانور بھی ہجرت کر رہا ہوتا ہے نا، اسے اللہ کھلا رہے تو تم بھی ہجرت کرو گے، شرعی ہجرت، تمہاری روزی کا ذمہ بھی کس کا ہے؟ اللہ رب العزت۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں۔ علت یہاں پر بیان ہو گئی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ لوگ کہیں گے اللہ نے۔ اسے کہتے ہیں دلیل عقلی اعترافی، عقلی دلیل ایسی دینا جو سامنے والا بھی مانتا ہے، کیونکہ اہل مکہ جو تھے وہ اس بات کو مانتے تھے کہ بھئی آسمان و زمین کی تخلیق کرنے والا، سورج اور چاند کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں پھرے جاتے ہیں؟ بھئی جب اتنی بات مان رہے ہیں تو آگے والی بات پھر کیوں نہیں مانتے؟ اللہ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، اللہ رزق کو پھیلا دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور تنگ کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ لمن یشاء یہاں پر بھی محذوف نکلے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، وجہ کیا ہے بھائی؟ کسی کی روزی تنگ ہے کسی کی کشادہ ہے، اس لیے کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ کس کو دے کے آزمانا ہے اور کس سے لے کے آزمانا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، آسمان من السما کا ترجمہ میں نے کیا کیا، آسمان کی طرف سے. جب آپ یہ ترجمہ کریں گے نا بھائی، تو پھر آپ کو سوالات کے جواب نہیں دینے پڑیں گے کہ بھائی السما چونکہ پانی بادل سے برستا ہے اور آسمان جو ہے وہ سر کے اوپر ہے، اور جو بھی سر کے اوپر ہوتا ہے اس کو سما کہتے ہیں. نہیں، ہم نے ترجمہ کیا من السما، آسمان کی طرف سے. اب وہ بادلوں سے آئے یا کسی چیز سے بھی آئے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو آباد کیا. مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اس کے ویران ہونے کے بعد. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ لوگ کہیں گے اللہ پاک ان سب کاموں کے کرنے والے ہیں. یہ بھی دلیل عقلی اعترافی نمبر 2 ہے کہ بھئی اس کو بھی یہ لوگ مانتے تھے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ رب العزت کے لیے. جب اتنا مان رہے ہو تو بھائی تعریفیں بھی ساری کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں، سمجھ نہیں رکھتے. بھائی سوال ذہن میں آتا ہے کیوں سمجھ نہیں رکھتے؟ بڑے ہوشیار ہیں. ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر تو ان کا دماغ بہت چلتا ہے، کاروبار میں تو بہت تیز ہیں. تو آپ کہہ رہے کہ بھئی عقل نہیں رکھتے. اس کا جواب آگے اللہ رب العزت نے دیا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. اصل میں عقل تو رکھتے ہیں لیکن دنیاوی زندگی میں ایسے منہمک ہو گئے کہ ان کی عقل نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا. اور حالانکہ دنیاوی زندگی کی حالت کیا ہے؟ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیا کی زندگی إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، مگر کھیل اور تماشا. یہاں 2 لفظ آئے بھائی، اللہو اور اللعب. کھیل اور تماشا، ان دونوں میں فرق ہے. آپ کے پاس یہاں لکھا ہوا ہے لہو کہتے ہیں الاشتغال بما فیہ نفع عاجل، ایسی چیز میں مشغول ہونا جس کا کچھ دنیاوی فائدہ ہے. لہو کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس کا کچھ دنیاوی فائدہ ہے، اخروی فائدہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے. اور لعب کیا ہے؟ جس کا نہ دنیاوی فائدہ نہ اخروی فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے. الاشتغال بما لا نفع فیہ اصلا. تو بھائی دنیا کی چیزیں ایسی ہیں، کچھ تو ایسی ہیں جس میں تھوڑا بہت فائدہ ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو بالکل ہی بے فائدہ ہے اور اس میں ہم لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. مثالیں تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، دینے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور حقیقت یہ ہے کہ بے شک آخرت کی زندگی ہمیشہ کے رہنے کے لیے ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اور جب یہ لوگ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے بندگی کو خالص کر کے. بھائی جب کشتی کا سفر ہو اور سامنے نظر آ رہا ہو کہ بھائی طوفان آ رہا ہے، کسی وقت بھی میں ڈوب سکتا ہوں، اس وقت دوسرے معبودان باطلہ کسی کو یاد نہیں آتے، سب کس کو پکار رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کو. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب اللہ ان کو نجات دے دیں خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں. کیوں؟ لیکفروا بما آتیناہم، یہ لام عاقبت کے لیے، انجام بتا رہے ہیں کہ بھئی تاکہ انجام کیا ہو کہ وہ ہماری نعمتوں کے منکر ہو جائیں. ولیتمتعوا، اور تاکہ تھوڑا سا نفع اٹھا لیں، دنیاوی نفع. فسوف یعلمون، عن قریب ایسے لوگ جان لیں گے کیا اس چیز کا انجام کیا ہوگا. یعلمون کا مفعول بھی محذوف ہے، عاقبت ذالک، اس کے انجام کو یہ لوگ عن قریب جان لیں گے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، مکہ والے ایک اعتراض کرتے تھے. بھائی اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ ہمیں اچک لیں گے، ہمیں مار ڈالیں گے، زندہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ان کا یہ سوال، ان کا تو یہ اعتراض ہی فضول ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اس حرم کی وجہ سے بڑی عزت دی ہوئی ہے. حالانکہ لوگ اس حرم کے دائیں بائیں کیا چل رہا تھا زمانے جاہلیت میں؟ قتال، قتل و غارت، ایک دوسرے کو مارتے تھے، لیکن انہیں کوئی نہیں ہاتھ لگاتا تھا. کیوں؟ حرم کی وجہ سے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو بنایا جائے امن. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، حال یہ ہے کہ لوگ اچک لیے جاتے ہیں ان کے ارد گرد سے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا یہ لوگ باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کے منکر ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، شرک کرنے والوں کے لیے زجر ہے یہاں پر کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. کیا جھوٹ؟
کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے حالانکہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ او کذب بالحق لما جاء، یا وہ حق کو جھٹلائے بعد اس کے کہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے، حق بات کو جو جھٹلائے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ استفہام ہے، اس استفہام کو کیا کہتے ہیں؟ استفہام تقریری، نہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ جی ضرور بضرور ان کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ موجود ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم انہیں اپنے راستوں کی سوجھ دیں گے، راستے طے کروائیں گے، تصوف کے راستے۔ بھائی اگر ایک آدمی تصوف کی منازل طے کرنے کے لیے اللہ کے لیے کوشش کرے گا تو پھر اللہ اس کو راستے طے کروائیں گے۔ تصوف کی مختلف درجات ہیں، پہلے آدمی سالک بنتا ہے، پھر عارف بنتا ہے، پھر واصل باللہ بن جاتا ہے۔ اللہ یہ منازل طے کراتے ہیں اس کو جو اللہ رب العزت کی طرف چلنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح مفسرین نے اس آیت کی طرف کے تحت لکھا ہے جو آدمی تفسیر کو سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اسے مفسر قرآن بنا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ کی معیت خاصہ کس کے ساتھ ہے؟ نیکوکاروں کے ساتھ۔ معیت خاصہ کیا معنی؟ یعنی اللہ کی رضامندی والی جو معیت ہے نا بھائی، وہ ان نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ الروم مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھئی یہ سبق جو ہے نا چونکہ 11:30 بجے سے لے کر 1 بجے تک ہمیں ٹائم دیا گیا ہے، وقت کم ہے نا، آپ کے پاس 1 ہفتہ ہے، تو اگر 12 بجے ختم کریں گے تو پھر تو یہ ہو نہیں پائیں گے نا۔ آج بتا دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سورۃ الروم مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سورۃ الروم کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کا ماقبل سے ربط، اس کو رخصت کر دیں، سیدھی سے بات کر لیں۔ پہلا ربط جو اس سورت کا بھائی ماقبل سے ہے وہ کیا ہے؟ اختبار مومنین کے بعد اب نصرت و فتح کی پیش گوئی۔ دیکھیں آپ نے پچھلی صورت میں دیکھا کہ ایمان والوں کے ساتھ امتحان ہو رہا تھا نا، امتحان چل رہا تھا۔ اب اللہ پاک نے پیچھے فرمایا کہ بھائی امتحان ہوگا تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے انعام بھی ملے گا، اور اللہ کی نصرت کا ایک واقعہ سورہ روم کے شروع میں آپ کے سامنے ابھی آئے گا۔ دوسرا ربط کیا ہے؟ آخر میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم انہیں ہدایت کی سوجھ دیں گے، اور اس ہدایت کے راستہ دکھا دینے کی ایک مثال اللہ کی نصرت بھی ہے، جس کی مثال سورہ روم میں ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ سورہ روم کا خلاصہ، نمبر 1 مومنین کے لیے نصرت کی پیش گوئی کہ بھائی ایمان والے عن قریب غالب آئیں گے۔ نمبر 2 بعد الموت پر دلائل عقلیہ۔ نمبر 3 توحید پر 13 دلائل عقلیہ۔ نمبر 4 معبود برحق اور معبود باطل کی ایک تمثیل ہے، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ نمبر 5 زجرات، زجر کسے کہتے ہیں؟ ڈانٹنے کو، ایک ڈانٹ ہے۔ نمبر 6 تخویفات، خوف دلانا۔ نمبر 7 بشارات، خوشخبری سنانا۔ نمبر 8 تسلیات، اور نمبر 9 اصول کامیابی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ بھئی یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کی تفصیلات آپ نے کسی جگہ پڑھ لی، کسی صورت میں اس کی آپ نے پڑھ لی ہوں گی، پچھلے حصے میں بھی پڑھی ہوں گی کہ بھئی اس کے متعلق جو آسان ترین جواب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ اس کی مراد کو زیادہ بہتر جاننے والے ہیں۔ بعض متاخرین علماء کرام نے اس کے بعض اقوال بھی ذکر کیے ہیں، لیکن وہ بھی حتمی نہیں ہے۔ بھئی جیسے مثال کے طور پر حضرت سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 3 حروف سے اللہ کی 3 صفات مختلفہ کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ بھئی الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل علیہ السلام، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ بھئی اللہ کی مختلف صفات ہیں، الف سے مراد آلاء اللہ، لام سے مراد لطف اللہ، اور میم سے مراد موعظۃ من اللہ ہے۔ بہرحال غلبت الروم، روم والے مغلوب ہو گئے۔ یہاں سے ایمان والوں کے لیے ایک بشارت ہے، فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون،
قریب والی زمین میں، اور عن قریب وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب ہوں گے۔ دیکھیں غلب لکھا ہوا ہے اور ہم نے ترجمہ کس کا کیا؟ مغلوب کا۔ آپ جانتے ہیں بھائی مصدر جب استعمال ہوتا ہے نا تو وہ کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں، یہاں پر اس میں مفعول کے معنی میں ہے۔ فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر، للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے تمام اختیارات ہیں، ہر چیز سے پہلے بھی اور ہر چیز کے بعد۔ من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء۔ اب یہاں پر جو قصہ مشہور ہے آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ میں تھے اس زمانے میں بھئی دو سپر طاقتیں ہوتی تھیں، ایک روم کی اور دوسری فارس کی، کسریٰ اور قیصر۔ روم والے جو تھے یہ اہل کتاب تھے اور فارس والے مجوسی تھے۔ اب ان کے درمیان بھئی جنگیں چلتی رہتی تھیں۔ حضور علیہ السلام کی ہجرت سے چند سال پہلے بھی ایک واقعہ ہوا، ان کے درمیان جنگ ہوئی اور اس جنگ میں کون جیت گیا؟ فارس والے۔ اچھا جی، جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو مشرکین دعائیں کر رہے تھے کہ کون جیت جائیں؟ فارس والے، اور مسلمانوں کی خواہش تھی کہ اہل کتاب جیت جائیں، کیونکہ مسلمان اہل کتاب کے زیادہ قریب تھے اور وہ مشرکین جو تھے وہ مجوسیوں کے زیادہ قریب تھے۔ جب یہ واقعہ ہوا اور وہ لوگ جیت گئے تو یہ مکہ والے بڑے خوش ہوئے اور آ کر کہنے لگے مسلمانوں سے، آج ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر غالب آ گئے، کل اگر ہماری آپس میں جنگ ہوئی نا تو ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اللہ پاک نے یہ آیتیں اتار دیں کہ بھئی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چند سالوں کے اندر دوبارہ سے روم والے غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین فرمایا، بضع کا اطلاق عربی میں 3 سے لے کر 9 تک کے لیے ہوتا ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا نا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے، جا کر کہا زیادہ خوش نہیں ہوں، چند سالوں بعد ہم جیتنے والے ہیں۔ ابی ابن خلف موجود تھا، اس نے کہا بھائی کیسی بات کر رہے ہو، کوئی نہیں جیتتے۔ آپس میں شرط لگا لی۔ شرط کیا لگی؟ 3 سال کے لیے یہ شرط لگی کہ بھئی اگر 3 سال میں غالب آ گئے تو ابی ابن خلف 10 اونٹ دے گا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، اور اگر غالب نہیں آئے تو کون دیں گے؟ حضرت ابو بکر۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، حضور نے فرمایا کہ بھئی میں نے تو نہیں کہا کہ 3 سال، قرآن میں کیا ہے؟ بضع سنین، اور بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے۔ تم جاؤ اس مدت میں بھی اضافہ کرو، شرط میں بھی اضافہ کرو۔ حضرت صدیق اکبر گئے اور آپس میں اضافہ کیا، 9 سال مدت متعین کر لی، اور اونٹ کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 100۔ جب سے ہجرت کا وقت آیا نا، حضرت ابو بکر صدیق جانے والے تھے، ابی ابن خلف آیا، کہنے لگا بھئی جا رہے ہو، دیکھ لو اگر شرط ہار گئے اونٹ کون دے گا، تم اپنی طرف سے کوئی ضامن مقرر کرو۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ضامن مقرر کیا عبداللہ، اپنے بیٹے عبداللہ کو۔ خیر غزوہ بدر کا جب موقع آیا، ایک قول یہ کہ اس موقع پر اور ایک قول یہ کہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اللہ پاک نے کیا کہ دوبارہ سے کون غالب آ گئے؟ روم والے غالب آ گئے، اور اس وقت حضرت ابی ابن خلف تو چونکہ مارا جا چکا تھا تو اس کے جو بیٹے تھے، اس کے اولیاء تھے، ان سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ اونٹ وصول کیے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئے۔ چونکہ جس وقت یہ شرط لگی تھی نا، اس وقت شرط کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن بعد میں آ چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں کو صدقہ کر دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ مال صدقہ کر دیا۔ فرما رہے ہیں کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن ایمان والے بڑے ہی خوش ہوں گے۔ کیوں خوش ہوں گے؟ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے۔ یہاں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ بھائی دیکھو جس دن روم والے دوبارہ غالب ہوں گے نا، اس دن ایمان والوں کو ایک اور بڑی خوشخبری بھی ملے گی، اور وہ بڑی خوشخبری کیا تھی؟ غزوہ بدر، کہ جس دن بدر کی خوشخبری مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اسی دن روم کی فتح کی خوشخبری بھی مسلمانوں کو حاصل ہو گئی۔ ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہے مدد کرتے ہیں۔ وہو العزیز الرحیم، وہ زبردست ہے کافروں کے مقابلے میں۔ الرحیم، رحم کرنے والے ہیں ایمان والوں پر۔ وعد اللہ، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگ اللہ کے تصرفات کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ تو جانتے ہیں صرف دنیا کے ظاہری اسباب کو۔ کافر کی نظر ہمیشہ کس پر ہوتی ہے؟ اسباب پر۔
اور ایمان والے کی نظر اللہ رب العزت کی ذات پر ہوتی ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ لوگ آخرت سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ کافروں کی آخرت پر کوئی نظر نہیں ہے، ان کا مقصد اصلی صرف اور صرف دنیا ہے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، یہاں سے اللہ پاک تنبیہ فرما رہے کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ فی انفسہم، اپنے دلوں میں، اپنے اندر سوچتے نہیں ہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، جو کچھ بھی پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان میں ہے، اس کو پیدا کیا بالحق، بالحق اظہار حق کے لیے، حق کے اظہار کے لیے۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ حق کے اظہار کے لیے، اور دوسرا معنی ہو سکتا ہے حکمت کے ساتھ اور وقت مقررہ کے لیے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، بے شک بہت سارے لوگ اپنے رب کی ملاقات کے ہی منکر ہیں۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، کیا یہ لوگ چلے پھرے نہیں ہیں زمین میں کہ دیکھ لیں کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ كانوا اشد منهم قوة، بھائی اقوام کی کیفیت پہلے والی کیسی تھی کہ وہ لوگ طاقت میں بھی ان سے زیادہ تھے۔ وآثاروا الارض، انہوں نے زمین کو جوتا، زمین کی کھدائی کرنے میں بھی ان سے زیادہ ماہر تھے۔ وعمروها اکثر مما عمروها، ان کی تعمیرات سے زیادہ بہترین تعمیرات ان لوگوں نے کی، اور ساتھ ساتھ ان پر اتمام حجت کے لیے وجاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول بھی آیت واضح دلائل لے کر۔ فما كان اللہ لیظلمهم، اللہ ان پر ظلم نہیں کرتے، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، وہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ غلطی ان کی تھی بھائی، اللہ رب العزت نے تو اپنے رسول بھی بھیج دیے، پیغام بھی پہنچ گیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا تو ان پر عذاب آیا۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء، پھر انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی، السوء بدتر، سوء لکھا ہے، یہ اسوأ کا مؤنث ہے، جیسے احسن کا مؤنث حسن آتا ہے، اور اس سے مراد عذاب جہنم ہے۔ ان کذبوا بآیات اللہ، اس رسوائی کا بدتر عذاب کا سبب کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ لوگ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، یہاں سے بعد الموت پر دلیل دی جا رہی ہے، عقلی دلیل۔ اللہ ہی وہ ذات ہیں جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اس کی طرف لوٹایا جائے گا۔ عقلی دلیل کیسے ہوئی؟ بھائی جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کر رہی ہے تو وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ کسی چیز کا نمونہ موجود نہ ہونا، پہلی مرتبہ اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے، ایک بار جب نمونہ سامنے آ جائے تو اس کو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے، آس ٹوٹ جائے گی ان کی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور ان کے لیے ان کے شریکوں میں بھی کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ خود اپنے شرکا کے ہی انکار کرنے والے ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منکرین جب قیامت میں جائیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ بھائی یہاں کسی کی سفارش کام نہیں آ رہی، تو وہ کہیں گے ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے، ہم نے شرک ہی نہیں کرا، اپنے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگوں کے الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فرقے الگ ہو جائیں گے، ایمان والوں کا الگ فرقہ اور کافروں کا الگ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن لوگوں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ لوگ باغات میں ہوں گے، یحبرون، ان کی آؤ بھگت ہوگی، مسرور ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور دوسرا فریق جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، ایسے لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللہ ہی کی تسبیح بیان کرو، یہاں پہ سبحوا محذوف ہے فعل امر کہ بھائی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو، حین تمسون، شام کے وقت میں، وحین تصبحون، اور صبح کے وقت میں جب تم صبح کرو۔ پانچوں نمازوں کا ذکر اشارتاً ان آیات میں آ رہے ہیں۔ تمسون سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے، تصبحون سے مراد فجر کی نماز،
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آپ پاکی ہے، حمد ہے، تعریف ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ وَعَشِيًّا، اس کا عطف بھی پیچھے ہی ہے حین تمسون پر، کہ بھئی اللہ کی پاکی بیان کرو عشیًّا عصر کے وقت، شام کے وقت، وحین تظہرون، اور جس وقت تم دوپہر کرنے لگو، ظہر کا وقت۔ پانچوں نمازیں آ گئی۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پہلے ظہر کی نماز آتی ہے یا عصر کی؟ ظہر کی، لیکن اللہ نے پہلے کس نماز کا ذکر کیا؟ عصر کا، کیونکہ عصر کی نماز مشغولیات کے وقت میں آتی ہے، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، اہمیت زیادہ ہے، اور اس میں لوگوں کی غفلت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ پاک نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے۔ بھائی زندہ مرغی ہوتی ہے، اس سے مردہ انڈا نکلتا ہے، اور مردہ انڈا ہوتا ہے، اس سے زندہ بچہ نکلتا ہے۔ تو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، اسی کی مثال آپ نطفے کے ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اللہ پاک یہ زمین کو آباد کرتے ہیں اس کی ویرانی کے بعد۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ جب اللہ نے مردہ کو زندہ سے نکال لیا، تم اگر مردہ ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں بھی دوبارہ پیدا کرنے پر قاصد رہنا ہے۔ یہ جو دو آیتیں ہیں نا بھائی، فسبحان اللہ سے لے کر وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ تک، علماء نے لکھا ہے کہ بھئی آدمی صبح اور شام ان آیات کا اہتمام کرے۔ اگر صبح کے اعمال میں کچھ کمزوری ہو اور آدمی یہ آیات پڑھ لے، اللہ اس کوتاہی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح شام کے اعمال میں جو کمزوری ہو، شام میں یہ دو آیاتیں پڑھ لیں، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کوتاہی کو دور فرما دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے۔ مٹی انسان کی پیدائش کے اندر مادہ بعید ہے۔ بعید کیسے؟ کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، اور باقی انسانوں کی پیدائش نطفے سے۔ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اسی وقت تم ایک انسان کی شکل میں چلتے پھرتے ہو۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو رکھ دیا۔ ازواج کے درمیان، جوڑوں کے درمیان آپس میں اللہ نے محبت بھی رکھی اور رحمت بھی رکھی۔ یہی دو چیزیں جن کی بنیاد پر رشتہ چلتا ہے۔ اور جوانی کے اندر جو ہوتا ہے نا، مودت غالب ہوتی ہے، محبت غالب ہوتی ہے، اس وجہ سے رشتہ جڑا رہتا ہے۔ اور جب بڑھاپے کا وقت آتا ہے، اس وقت رحمت غالب ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ رشتہ قائم رہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بھئی یہ جتنے عقلی دلائل دیے جا رہے ہیں، ان سے استدلال کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک اور دلیل عقلی کا بیان ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگتوں کا مختلف ہونا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے، دانش مندی رکھنے والوں کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات میں اور دن میں۔ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور تمہارا تلاش کرنا اللہ کے فضل کو۔ فضل سے مراد کیا ہے؟ روزی۔ آدمی اللہ کے فضل، اللہ کی روزی تلاش کرے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں اشارہ ہے، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ یہاں پہ یسمعون کا ذکر آیا اس لیے کہ بھئی پیچھے ذکر تھا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک سونا۔ سونا سے مراد سونا چاندی والا نہیں، سونا آرام۔ اور سونا جو اللہ کی نعمت ہے نا بھئی، اس کے بارے میں آپ خود اپنے سونے کو دیکھ سکتے ہیں۔ بھئی آپ سو رہے ہیں، آپ کو یہ بات پتہ چل سکتی ہے؟ نہیں، کوئی آپ کو بتائے گا جی آپ اس طرح سو رہے تھے، تو اس کا تعلق سننے کے ساتھ ہے، اسی لیے اللہ پاک نے یہاں پر یسمعون فرمایا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو دکھاتے ہیں بجلی، خوف ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے۔ خوف ہوتا ہے جب آدمی بجلی کو دیکھتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ بھئی یہ گر نہ جائے، اور امید ہوتی ہے کہ اب بارش برسے گی۔
وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اللہ پاک برساتے ہیں آسمان کی طرف سے پانی. فَأُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کے موت کے بعد، اس کے ویران ہونے کے بعد. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صحیح والی عقل رکھتے ہیں. اگر صحیح عقل نہیں ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین قائم ہیں اس کے حکم سے. ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ پھر جب وہ تم کو پکارے گا ایک مرتبہ پکارنا. مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ تو زمین سے اس وقت تم نکل جاؤ گے. من الارض کو ہم نے متعلق کیا تخرجون کے ساتھ. دعاکم سے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پکارے گا تم کو زمین کی طرف سے تو تم نکل آؤ گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم زمین کی طرف سے نکلو گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ایک اور دلیل عقلی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ سب اسی کے تابع ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وہی اللہ ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر دوبارہ پیدا کرے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے. جیسے آپ کو بتایا کہ بھئی دوسری مرتبہ کسی چیز کو بنانا پہلی چیز کے مقابلے میں آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کے لیے اعلیٰ شان ہے، اونچی شان ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ضرب لكم مثلا من انفسكم اس نے بیان کیا ہے تمہارے لیے ایک عجیب مضمون تمہارے ہی احوال میں سے. آپ کو شروع میں جو کہا نا بھائی معبود برحق اور معبودان باطلہ کی ایک مضمون سے مثال سے وضاحت کی جائے گی، وہ یہاں پر آ گیا. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم بھلا بتاؤ تو جو تمہارے ماتحت ہیں، جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہیں، کیا وہ تمہارے شریک ہیں ان چیزوں میں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے. فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ. تَخَافُونَهُمْ تم ان سے ڈرو. كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ جیسے کہ ڈرتے ہو ایک دوسرے سے. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ اسی طرح ہم نشانیوں کو بیان کرتے ہیں عقل والوں کے لیے. یہ مثال سمجھ میں آئی کہ بھئی دیکھیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا بھئی غلام ہے اور آقا ہے. اللہ فرما رہے ہیں جو تمہارے غلام ہیں آیا تم اختیارات میں اپنے برابر ٹھہراتے ہو ان کو؟ نہیں، کہ بھئی آزاد کو جو اختیار ہے وہ غلام کو حاصل نہیں ہے. تو بھئی اللہ رب العزت خالق ہے اور باقی چیزیں مخلوق ہیں. جب آزاد اور غلام کے اختیارات کو تم برابر نہیں مانتے ہو تو خالق اور مخلوق کے اختیارات کو تم نے برابر کیسے کر دیا؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم بلکہ حقیقت کیا ہے کہ ظالموں نے اتباع کی ہے اپنی خواہشات کی، بغیر علم بغیر کسی صحیح دلیل کے. فمن یہدی من اضل اللہ کون ہدایت دے سکتا ہے اس کو جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے عناد کی وجہ سے. جو اپنی ضد کی وجہ سے گمراہ ہو گیا اللہ نے اسے گمراہ کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے آپ کو اس کے پیچھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وما لهم من ناصرین اور ان کے لیے کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، زبردستی کوئی ان کی مدد نہیں کر سکتا. فاقم وجہک للدین حنیفا آپ قائم رکھیے، سیدھا رکھ لیجئے اپنی ذات کو. وجہ چہرے کو کہتے ہیں اور چہرے سے مراد ذات. آپ اپنی ذات کو قائم رکھیے للدین دین کے لیے، حنیفاً یکسو ہو کر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا یہاں پر اتبعوا محذوف نکلے گا کہ پیروی کرو اللہ کی فطرت کی، اس فطرت کی جس پر اللہ رب العزت نے لوگوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے لا تبدیل یہاں پہ نہیں کے معنی میں ہے کہ لا تبدلوا خلق اللہ، اللہ رب العزت کی تخلیق کو تم تبدیل مت کرو. ذالک الدین القیم یہی سیدھا راستہ ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. منیبین الی اتبعوا سے یہ حال بن رہا ہے کہ اس حال میں تم پیروی کرو کہ اسی کی طرف رجوع رہو. واتقوہ اور اسی سے ڈرو. واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین اور نماز کو قائم کرو اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ. من الذین فرقوا شرک کرنے والے کون ہیں؟ یہاں اس کا بدل ذکر ہو رہے. من الذین فرقوا دینہم جنہوں نے بدل ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا دین کو.
وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ مختلف جماعتوں میں بٹ گئے. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر جماعت اسی پر جو ان کے پاس ہے خوش ہوتے ہیں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، یہاں سے زجر ہے، اللہ پاک زجر فرما رہے ہیں. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، دعوا ربهم، تو وہ پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کر کے. مشکل میں سب کو کون یاد آتا ہے؟ اللہ. ثم اذا اذاقهم منه رحمة، پھر جب اللہ ان کو چکھا دیں اپنی طرف سے رحمت، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، ان میں سے ایک طبقہ اسی وقت اپنے رب کا انکار، اس کے ساتھ شرک ٹھہرانے لگتا ہے. بھائی مشکل حالات میں تو صرف اللہ، جب اچھے احوال آ جاتے ہیں تو اللہ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں، ہمارے پیر صاحب بھی ہیں، ہمارے فلاں صاحب بھی ہیں، فلاں بھی ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ انجام کیا ہو، یہ لام عاقبت کے لیے، تاکہ وہ منکر ہو جائیں ہماری ان نعمتوں کے جو ہم نے ان کو دی. فتمتعوا، پھر تھوڑا سا نفع اٹھا لیں. فسوف تعلمون، عن قریب تم لوگ جان لوگے. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ بات کرتا ہے، بما کانوا بہ یشرکون، کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ شرک کر رہے ہیں. بھائی یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں، کیا اس بات کی ان کے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی سند ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم ان کو چکھا دیتے ہیں کوئی رحمت، فَرِحُوا بِهَا، تو اس پر خوش ہونے لگتے ہیں. فَرِحُوا بِهَا کا ترجمہ لکھا ہے آپ کے بیاض پہ، آپ دیکھ لیں، اس پر پھولے نہیں سماتے، انتہائی خوش ہو رہے ہوتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ان کو کوئی تکلیف برائی پہنچ جائے بسبب ان کے ہاتھوں کی کمائی کے، اذا ہم یقنطون، تو اس پر وہ کیا ہونے لگتے ہیں؟ آس توڑ بیٹھتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں، دلیل عقلی نمبر 9، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ پاک رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر، اور ناپ کر دیکھتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، آپ دے دیجئے قرابت والوں کو ان کا حق. یہاں اللہ پاک صدقات کی ترغیب دے رہے ہیں، اور صدقات کا سب سے پہلا مصداق یاد رکھیں وہ غریب رشتہ دار ہوا کرتے ہیں. والمسکین، اور مسکین، وابن السبیل، اور ابن سبیل، جو بھی رستے کا مسافر ہے، چاہے اس کے اندر طالب علم ہو، حج پہ جانے والا ہو، یا مسافر شرعی ہو. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس کا ثمرہ کیا ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو بھی کچھ تم دیتے ہو، سود، ربا کسے کہتے ہیں بھائی؟ سود کو. لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ بڑھ جائے لوگوں کے مالوں میں. جتنے بھی سود دینے والے ہیں، سود پر مال دینے والے ہیں، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس سے ہمارا مال بڑھے گا. اللہ پاک فرما رہے بھائی قطعی بات ہے قرآن کی، فلا يربو عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے. وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ، اور جو بھی کچھ تم زکوٰۃ دیتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی کو چاہتے ہوئے، فاولئک هم المضعفون، یہی لوگ دگنا چگنا کرنے والے ہیں. اللہ فرما رہے بھائی اللہ کا وعدہ ہے، اللہ زکوٰۃ خیرات صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو مٹاتے ہیں، گھٹاتے ہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں قسم کھا کے ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ صدقے سے کبھی بھی مال کم نہیں ہوتا. اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے. ایک اور دلیل عقلی کا بیان، اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا. یہ 4 کام ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، اللہ پوچھ رہے ہیں کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کچھ بھی کام کر سکے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ کی ذات اور بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس
فساد برپا ہو گیا خشکی میں اور تری میں لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. بھائی خشکی میں اور تری میں فساد پھیل گیا. فساد سے علماء نے لکھا ہے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 قحط سالی، نمبر 2 وبائی امراض، نمبر 3 آگ لگنے پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت، نمبر 4 ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا، نمبر 5 نفع کم نقصان زیادہ ہونا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آج ہمیں ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں. اللہ اس کا سبب بیان کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. اور یہ بھی اللہ فرما رہے ہیں لیذیقہم، اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ اللہ پاک چکھائیں بعض الذی عملوا، بعض ان کاموں کا انجام جو وہ لوگ کرتے ہیں. ساروں کی سزا تو اللہ دیتے بھی نہیں ہیں، کتنے تو اللہ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں. چند ایک کی سزا دیتے ہیں تاکہ بندہ رجوع کر لے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ رجوع کر لیں. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، آپ کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، گھومو بھائی زمین میں، کیوں پکنک منانی ہے؟ نہیں، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، دیکھو عبرت حاصل کرو، دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر شرک کرنے والے تھے. فاقم وجهك للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، آپ قائم رکھیے اپنی ذات کو اس مضبوط دین کے لیے، من قبل اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد له من اللہ، جس دن اللہ سے کوئی چھپنے والا نہیں ہوگا. یومئذ یصدعون، اس دن لوگ ٹولیوں میں جماعتوں میں بڑھ جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے میدان محشر میں جب لوگ اٹھیں گے تو اللہ پاک مختلف ٹولیاں بنا دیں گے، مسلمان الگ، کافر الگ، پھر مسلمانوں میں گناہگار الگ، نیکوکار الگ، پھر گناہگاروں میں بھی ہر قسم کے گناہ کے ایک الگ وہ چل رہی ہوگی لائن، قطار. من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا اس کے کفر کا وبال بھی اسی پر ہوگا. ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اپنے ہی فائدے کے لیے جگہ بناتے ہیں، اپنے ہی مزے کے لیے. لیجزی الذین آمنوا، جس کا حاصل یہ ہوگا اللہ بدلہ دیں گے ایمان والوں کو. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، من فضلی، کیا معنی؟ اپنے فضل سے. آدمی کو جو کچھ بھی ملے گا اللہ کے فضل سے ملے گا. ہمارے اعمال میں یہ کوئی دم نہیں ہے کہ ہم اعمال کے بنیاد پر جنت میں جا سکیں. انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ پاک کافروں سے محبت نہیں رکھتے، ان کو سزا دیں گے. ومن آیاتہ ان یرسل الرياح مبشرات، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں، مبشرات جو خوشخبری سناتی ہیں. ولیذیقکم من رحمتہ، اور تاکہ اللہ پاک اپنی رحمت چکھائیں. رحمت سے مراد بارش. ولتجری الفلک بامری، اور تاکہ کشتی ان اللہ پاک کے حکم سے چلے. بھائی ہواؤں کا ایک بڑا کردار ہے کس کے چلنے پر؟ کشتیوں. اگر ہوا مخالف سمت میں ہو یا ہوا نہ چل رہی ہو تو کشتی کو چلنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے. ہوا چل رہی ہو موافق سمت میں تو کشتی کو بہت آسانی ہوتی ہے. اور جب کشتیاں چلیں گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کا فضل روزی تلاش کرو. دنیا کی تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ بحری تجارت پر چلتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور تحقیق ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف. فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وہ ان کے پاس آئے واضح نشانیاں لے کر. فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر لازم ہے ایمان والوں کی مدد کرنا. اس لازم کو کہتے ہیں لزوم تفضلی. بھائی اللہ پر کوئی چیز لازم ہو سکتی ہے؟ نہیں، لیکن اللہ خود اپنے فضل سے کبھی اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ میں ایمان والوں کی مدد کروں گا. اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ذات ہیں جو ہواؤں کو چلاتے ہیں. فتثیر سحابا، وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں بادلوں کو. فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ اسے پھیلا دیتے ہیں فضا میں. کیف یشاء، جس طرح چاہتے ہیں، تھوڑی دور تک یا بہت دور تک. ویجعلہ کسفا، اور اللہ ان بادلوں کو کر دیتے ہیں تہ بتہ. فتر الودق، پھر تم دیکھتے ہو ودقہ بارش کو. یخرج من خلالی، کہ وہ نکلتی ہے ان بادلوں کے درمیان سے.
فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب ہم اسے پہنچا دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اسی وقت وہ لوگ خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، یہ ان اس کے نیچے لکھا ہوا ہے مخففہ من المثقلہ، جانتے ہیں؟ یعنی یہ ان شرطیہ نہیں ہے، یہ انا کے معنی میں بے شک ہے۔ وَإِن كَانُوا، اور بے شک اس سے پہلے، من قبل ان ينزل علیہم، اس بارش کے ان پر اترنے سے پہلے، من قبلہ لمبلسین، وہ لوگ مایوس ہو چکے تھے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، بس آپ دیکھیے اللہ کی رحمت کے آثار نشانیوں کی طرف۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، اس بارش کی طرف دیکھیں، اللہ اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ زمین کو آباد کر دیتے ہیں اس کے ویرانی کے بعد۔ ان ذلک لمحیی الموتى، اسی طرح اللہ پاک مردوں کو بھی زندہ کریں گے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم بھیج دیں ناموافق ہوا، ریحن کا ترجمہ لکھیں گے ناموافق ہوا، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ لوگ دیکھ لیں اپنی کھیتی کو زرد، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو اس کے بعد کفر کرنے لگتے ہیں۔ آگے آپ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور آپ بہروں کو پکار کر نہیں سنا سکتے، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب کہ وہ پیٹھ پھیرے ہوئے ہوں۔ بھائی ایک آدمی بہرا ہے، آپ اسے آواز دو وہ سنے گا، لیکن ہو سکتا ہے اشارے کو دیکھ لے، لیکن ایک بہرا بھی ہے اور پیٹھ بھی پھیر کے جا رہا ہے، اب آپ آواز دو گے تو وہ سنے گا، کسی طرح بھی نہیں سن سکتے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بھائی یہاں اللہ نے فرمایا کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، یہاں پر سماع موتا کا ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے۔ مختصراً آپ اس کو سمجھ لیں، تفصیل کا تو وقت نہیں ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ عام مردے جو ہوتے ہیں نا، عام مردے، وہ قبر کے اندر سنتے ہیں یا نہیں، یہ صحابہ کے زمانے سے مختلف فی مسئلہ ہے۔ صحابہ کا بھی اس میں اختلاف رہا ہے، اور یہ کوئی ضروریات دین میں سے نہیں ہے کہ اس کے انکار کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے، لیکن یاد رکھیں میں بات کر رہا ہوں کس کی؟ عام مومنین کی۔ انبیاء کی حیات سے متعلق کسی کا کوئی اختلاف اہل سنت والجماعت میں سے پایا نہیں جاتا۔ اچھا، جو لوگ انکار کرتے ہیں نا عام مومنین کی، ان کا استدلال بعض مرتبہ اس آیت سے ہوتا ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اللہ پاک اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، حالانکہ اس آیت سے استدلال درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى، مردے سنتے نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ آپ نہیں سنا سکتے، اگر اللہ چاہیں تو سنا سکتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں بھائی جب اللہ جو بات چاہے مردوں کو سنانا تو اللہ سنانے پر قادر ہیں، اللہ سناتے ہیں، جیسے کہ روایات میں آتا بھی ہے۔ دوسری بات کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہاں مردوں سے مراد کون ہے؟ مکہ کے کافر۔ آپ علیہ السلام ان کو سناتے تھے یا نہیں؟ سناتے تھے نا بھائی حضور ان کو سنا رہے تھے، لیکن یہ سنانا فائدے مند نہیں تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ لا تسمع الموتى کا معنی ہے آپ ایسا نہیں سنا سکتے جو سنانا فائدے مند ہو۔ تو مردوں کو سنانے کے بعد میں یہی بنے گا کہ بھائی قبر والوں کو، مردوں کو آپ ایسی بات نہیں سنا سکتے کہ وہ بات ان کو فائدہ بھی دے۔ سماع مطلقاً سنانے کی نفی نہیں ہے، بلکہ نفع مند سنانے کی نفی ہو رہی ہے۔ لہذا اس آیت سے کوئی آدمی سماع موتا کا انکار کرے، یہ اس آیت سے اس پر استدلال نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، باقی تفسیرات کے لیے آپ اس میں تفاسیر دیکھیں تو اس میں موجود ہیں اس کی تفسیرات۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، آپ ایک اندھے کو ہدایت پر رستے میں لانے والے نہیں ہیں، عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو صرف اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھے۔ فہم مسلمون، پس وہ ماننے لگ جاتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من ضعف، کمزوری سے،
جب آدمی پیدا ہوتا ہے اتنے کمزور حالت میں ہوتا ہے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ پاک نے کمزوری کے بعد قوت جوانی کو جوانی بنا دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر اللہ نے کر دیا دوبارہ سے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپے کو، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرتے ہیں، وہو العلیم القدیر، وہ جاننے والے قدرت والے ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرمین لوگ قسم کھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، ایک گھڑی ٹھہرے، کیا معنی؟ مراد قبر کی زندگی۔ بھائی آخرت کے احوال جب دیکھیں گے نا، اس کے سامنے قبر ان کو ایسی لگے گی جیسے کہ ایک گھڑی۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح الٹا چلا کرتے تھے دنیا میں۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا ہے وہ لوگ کہیں گے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، تحقیق تم ٹھہرے ہو اللہ رب العزت کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، الی یوم البعث، کب تک؟ اٹھائے جانے کے دن تک۔ فہذا یوم البعث، یہی اٹھائے جانے کا دن ہے، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم لوگ جانتے نہیں تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اس دن ظالموں کو نفع نہ دے گی ان کے بہانے، ان کی معذرت، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے بیان کی ہے اس قرآن کے اندر ایک عجیب قسم کا مضمون۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی فرمائشی معجزہ، جو یہ مانگتے ہیں نا معجزات، اگر آپ لے بھی آئیں تو ان کا حال کیا ہوگا؟ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تب بھی یہ کافر لوگ کہیں گے کہ تم تو جھوٹ ہی بناتے ہو، جھوٹ لائے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی طرح يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ پاک مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے نہیں ہیں۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آپ صبر کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے، صبر کیجئے، بے شک اللہ پاک کا وعدہ حق ہے، برحق ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور آپ کو بے برداشت نہ کر دیں، آپ کی برداشت کو کم نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی دیکھیں یہ صرف 2 صفحوں پہ پارہ نصف ہو جائے گا، نصف کر کے پھر انشاءاللہ ٹھیک۔ سورہ لقمان یہاں پر شروع ہو رہی ہے، اس کا ماقبل سے ربط وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ میں تصدیق قرآن اور جامعیت قرآن کا بیان تھا، اب قرآن کریم کی طرف ترغیب کا بیان ہے۔ اس صورت کا خلاصہ کل 6 چیزیں ہیں: ترغیب الی القرآن، مستفیدین من القرآن اور غیر مستفیدین کے اوصاف و نتائج، ایک دلیل نقلی، 8 دلائل عقلیہ، ثمرہ دلائل 2 بار، اور تخویف اخروی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ بذلک، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیاتیں ہیں اس کتاب کی جو حکمت والی ہیں۔ آپ نے یہ بات شاید پڑھی ہو، بعض صورتوں کے شروع میں آپ کو کتاب کے صفت حکیم ملے گی اور بعض کے شروع میں مبین۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی جس صورت میں دلائل عقلیہ زیادہ ہوتے ہیں اللہ اس کے شروع میں صفت حکیم ذکر فرماتے ہیں، اور جس صورت میں دلائل نقلیہ زیادہ ہوتے ہیں اس میں صفت مبین ذکر ہوتی ہے۔ ہدی و رحمۃ للمحسنین، باعتبار علم کے یہ قرآن ہدایت ہے، اور عمل کے اعتبار سے یہ رحمت ہے محسنین، نیکوکاروں کے لیے، مستفیدین کے لیے جو استفادہ حاصل کرنا چاہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، ان کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے سے کیا مراد ہے یہ آپ کو بتا دیا۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہی لوگ دنیا میں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ ان 3 اوصاف کا دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت، اور اخروی فائدہ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ پورے کے پورے کامیاب ہونے والے ہیں۔ فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی خوف، کوئی غم باقی نہ رہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو خریدتے ہیں لہو الحدیث، بیہودہ باتیں۔ لہو الحدیث سے کیا مراد ہے بھائی؟ یہاں لکھا ہے کل ما شغلک عن عبادت اللہ و ذکری، ہر وہ چیز
جو اللہ کی عبادت اور اللہ کے ذکر سے غافل کرے وہ لہو الحدیث میں شامل ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود نے 3 مرتبہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد گانا موسیقی کے آلات ہیں۔ اور یہ آیت نازل ہوئی ہے کس کے بارے میں بھائی؟ نضر ابن حارث کے بارے میں، جو جاتا تھا اور جا کے لونڈیاں اور قصے کہانیاں خرید کے لاتا تھا، اور جب آپ علیہ السلام دعوت دیتے تھے اس کے مقابلے میں یہ لونڈیوں کو آگے کر کے کہتا تھا کہ بھئی یہ سنو، محمد کی باتوں میں نعوذ باللہ کیا رکھا ہے، تم یہ گانے والی باتیں سنو۔ اس کے متعلق اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے مقابلے میں سب سے پہلے جس چیز کو لایا گیا وہ کیا چیز تھی؟ موسیقی، گانا۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ گمراہ کرے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو مذاق بنائے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے لوگوں کے لیے اخروی عذاب کیا ہے کہ ذلت والا، ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اس پر پڑھی جاتی ہے ہماری آیتیں، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تو منہ موڑ لیتا ہے تکبر سے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ اسے خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہ استہزاء ہے، خوشخبری نہیں ہوتی عذاب کی، لیکن تاکید کے لیے کہتے ہیں، مبالغے کے لیے کہتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا سچا وعدہ ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، عقلی دلیل، آسمانوں کو اس نے پیدا کیا بغیر ایسے ستونوں کے، ترونها، جو تمہیں نظر آئیں۔ ترونها کا تعلق آپ عمد سے بھی جوڑ سکتے ہیں کہ بغیر ایسے ستونوں کے جو نظر آئیں، اور اگر آپ اس کا تعلق السماوات سے، یعنی آسمان جو تمہیں نظر آتے ہیں وہ بغیر ستونوں کے ہیں۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ نے زمین میں رکھ دیے پہاڑ، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، أَيْ أَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ، تمہیں لے کر ہلنے نہ لگ جائے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے چوپائے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اس میں ہر قسم کے عمدہ جوڑے اللہ پاک نے اگائے، ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے۔ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، چیلنج ہے کہ تم مجھے دکھاؤ اللہ کے علاوہ جن کو معبود مانتے ہو انہوں نے کیا بنایا۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور تحقیق ہم نے لقمان علیہ السلام کو دانشمندی عطا کی تاکہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، ان کو حکم دیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ بھائی لقمان علیہ السلام کون ہیں؟ ان سے متعلق مختلف اقوال ہیں، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی نہیں ہے۔ لقمان علیہ السلام نبی نہیں ہے لیکن اللہ کے ولی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ موجود تھے، اور بعض رات نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے یہ بھانجے ہیں، چونکہ ان کو طویل عمر ملی تھی تو داؤد علیہ السلام کے زمانے تک یہ موجود تھے۔ اللہ نے ان کو دانشمندی عطا کی تھی، ان کی باتوں کو قرآن میں ذکر کیا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر کرے اپنے فائدے کے لیے ہی شکر کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو کوئی کفر کرے تو اللہ بے نیاز ہے، تعریفوں کے لائق ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا جب کہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، ان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ ثاران، ثا الف را الف نون۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت ٹھہرانا۔ پہلا حکم، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ، یہاں لقمان علیہ السلام کی بات کے درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کی ہے، اسے کہتے ہیں ادخال الہی۔ اور ہم نے انسان کو تاکید کی والدین کے بارے میں حسن سلوک کی۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، خاص کر پھر ماں کے بارے میں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں اسے اٹھاتی ہے بوجھ در بوجھ سہ کر۔ وفصالہ فی عامین، اس کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوتا ہے۔ ان اشکر لی، اس آدمی کو ہم نے کہا کہ وہ میرا بھی شکر ادا کریں اور والدین کا بھی شکر ادا کریں۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تجھ پر زبردستی کریں، کیا کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہرائے ان چیزوں کو جس کا تجھے علم نہیں ہے۔
فلا تطعهما ان کی بات مت ماننا، وصاحبهما فی الدنیا معروفا ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کرو دستور کے موافق۔ مطلب بھائی شرک والی بات ان کی نہیں ماننی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت والے کام میں مخلوق کی اطاعت نہیں، لیکن اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، فرما رہے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے اللہ حکم دے رہے ہیں کہ بھائی تمہارے لیے تقلید کے بغیر چارہ نہیں ہے، تمہیں عقائد کا معاملہ ہو یا فروعات کا معاملہ ہو، تمہیں ان لوگوں کی جو میری طرف سے ہدایت یافتہ ہیں ان کی تقلید تمہیں کرنی پڑے گی، تقلید کو کوئی شرک قرار نہیں دے سکتا۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، میں تمہیں خبر دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، دوسری نصیحت، اے میرے بیٹے اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر عمل ہو، فتکن فی صخرہ، تم اسے کرو ایک چٹان میں چھپا کے کرو، او فی السماوات، یا دور جا کے آسمانوں میں کرو، یا او فی الارض، یا زمین کی تاریکیوں میں کرو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئیں گے، ان اللہ لطیف خبیر، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک بڑے باریک بین ہیں، خبردار ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو اور نیک کاموں کا حکم کرو، وانہی عن المنکر، برائیوں سے منع کرو، واصبر علی ما اصابک، اور جو کچھ تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو۔ معلوم ہوا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو گے تو تکلیفیں آئیں گی، اس پر صبر بھی کرنا پڑے گا۔ ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ صبر کرنا ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں کے لیے اپنے گال کو پھلاؤ نہیں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، جی گال پھلانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہر وقت منہ پھلا ہوا ہے، اکڑ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور سامنے والی کی کوئی عزت اکرام نہیں ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ہر تکبر کرنے والے، شیخی کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ مختال وہ تکبر جو دل سے ہوتا ہے، اور فخور وہ تکبر ہے جو اعضاء سے ہوتا ہے۔ واقصد فی مشیک، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ بھائی بہت زیادہ چیخنا چلانا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اگر چیخنا چلانا ہی کمال ہوتا، اللہ فرما رہے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز وہ گدھے کی آواز ہے۔